السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناس المعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم وهو قل هو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ ناظرین اکرام، سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور جتنے بھی مشاہدین اکرام ہیں جو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، اس درس کو جو سنتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا بحث، ہماری گفتگو، ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ شہر رجب کی عظمت کے بارے میں ہے۔ بعض ہم نے روایتیں اور بعض آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک کچھ معروضات، کچھ عظمت کے پہلو شہر رجب میں بالخصوص روزے کے اعتبار سے جو ہے بیان فرمائے تھے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ تقریباً تیسرا درس ہے شہر رجب کے حوالے سے، کہتے ہیں، اور شہر رجب کا بالخصوص یہ نصف مہینہ گزر چکا ہے، تقریباً بس بہت کم ایام باقی ہیں، قلیل ایام باقی ہیں۔ اس سے استفادہ کیا جائے، اس میں دعا، توسل، مناجات اور اپنی روح کو بہترین غذا فراہم کی جائے، اپنی معنویات کو قوی کی جائے، اپنی روح کو بہترین انسان غذا عطا کرے ان دنوں میں۔ یہ شہر ولایت ہے، شہر رجب شہر ولایت ہے، یعنی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ تو یقیناً ہم انہی کے فرامین سے، انہی کے ارشادات سے اور قرآن مجید کی اس آیت کے توسل میں کچھ گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کثرت کے ساتھ آپ سنیں اور اس درس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات قرار پائے اور آپ بھی اس ثواب عظیم میں شریک رہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پر مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اس میں یقیناً اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی تعظیم تھی، اکرام تھا، عزت و تقدیس تھی، احترام کیا جاتا تھا۔ اس مہینے میں لڑائیاں بند کر دی جاتی تھی، جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اسلام کا کیا انداز تھا، یعنی کہ اس مہینے کو احیا کرنے کا، اس مہینے کو زندہ کرنے کا، اس مہینے کی ان فضائل و مناقب کو درک کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ رسول اسلام سے روایت ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور نقل کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ اذا جاء شہر رجب جمع المسلمون حوله وقام فيه خطيبا فحمد الله وأثنى وذكر من كان قبله من الانبیاء فصلى عليهم ثم قال۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اسلام، یعنی جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو رسول اسلام کے چاروں طرف تمام مسلمان اکٹھا ہو جایا کرتے تھے، جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے اطراف میں جتنے بھی مسلمان رہتے تھے، بہرحال جتنے بھی اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے، وہ سب کے سب اکٹھا ہو جاتے تھے، اور رسول اسلام جو ہے قام فیہم خطیبا، تو رسول اسلام کھڑے ہوتے تھے خطاب کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اسپیچ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ خطیبا، قام فیہم خطیبا، ان سب میں رسول اسلام کھڑے ہونے کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی کہ خطاب کیا کرتے تھے۔ کہتے فحمد اللہ وَأَثْنَى وَذَكَرَ مَنْ كَانَ قَبْلُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حمد خدا کرنے کے بعد وَذَكَرَ مَنْ كَانَ قَبْلُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، یعنی سارے انبیاء کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی سب کے اوپر جو ہے وہ فصل علیہ، اور سب کے اوپر صلوات بھیجا کرتے تھے، یعنی تذکرہ ما قبل، یعنی جتنے بھی نبی رسول اسلام سے پہلے آئے تھے ہدایت بشریت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان سب کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور
ان کے اوپر درود و سلام بھیجا کرتے تھے. ثم قال بعد میں کہتے تھے شہر رجب کی عظمت یقیناً اس خطبے سے بہت زیادہ آشکار ہوتی ہے کہ شہر رجب کتنی عظیم مہینہ انسانیت کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رجب حبل ہے، رسی ہے میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان. جو کوئی اس رسی سے متمسک ہو گیا یعنی مل گیا، اس رسی کو حقیقت میں پکڑ لیا تو یقیناً وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ یقیناً بعض روایتیں کہتی ہیں اور رحمت کی بارش ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، شہر رجب کے اندر. تو انسان کثرت کے ساتھ اس بارش کے پانی سے استفادہ اٹھائے، اس بارش کے پانی کو اپنے اوپر نازل کرنے کا سبب بنے، تاکہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی بارش جو ہے یہ ہمارے انسان کے اس وجود خاکی کے اوپر بھی نازل. بعض روایتیں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ مثلاً استغفار کریں، کثرت کے ساتھ تقریباً لا الہ الا اللہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص، بالخصوص سورہ یعنی اخلاص کو جمعے کے دن پڑھیں، مثلاً 1000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ. بعض روایتیں کہتے ہیں بہت زیادہ نیکیاں ہیں. یقیناً انسان کے اوپر ان اعمال صالحہ کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں بارش کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ انسان کا اعمال صالح ہے. یقیناً کثرت کے ساتھ انسان اعمال صالح انجام دیتا رہے. کہتے ہیں جب سارے انبیاء کے اوپر درود و سلام بھیج دیا کرتے تھے ذکر خیر کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ستائش کرنے کے بعد، اب کہتے ہیں ایھا المسلمون، رسول اسلام فرماتا ہے اے مسلمانوں، قد اظللکم شہر عظیم مبارک، کہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں عظمت اور برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے. اظللکم شہر عظیم المبارک، تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی کہ یہ مہینہ شہر رجب کا جو ہے وہ تمہارے اوپر آ گیا ہے اور تم اس کو اندر داخل ہو گئے. کہتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْعَصَبِ، یہ مہینہ شہر عصب ہے، یعنی يُصَبُّ فِيهِ الرَّحْمَةُ عَلَى من عبدہ الا عبدا مشرکا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے اوپر رحمت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نازل کرتا ہے، الا عبدا مشرکا، صرف مشرک بندوں کو چھوڑ کر، مشرک انسانوں کو چھوڑ کر تمام لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نیک بندوں کے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل کرتا ہے. اور مظہر بدعت فی الاسلام، اور دوسرا انسان جو اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس رحمت کی بارش سے محروم رہتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ اور مظہر بدعت فی الاسلام، جو اسلام کے اندر بدعت ظاہر کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یقیناً یہ بندہ اپنے اعمال دین و شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی بارگاہ تک پہنچانے کی کوشش اور جستجو کرے. اگر بدعت ظاہر کر رہا ہے یعنی وہ اعمال انجام دے رہا ہے کہ جس کا نہ شرعی اعتبار سے جائز ہے اور نہ اسلام میں ہے، تو یقیناً یہ بدعت ہے. مثلا جو انسان وہ اعمال انجام دے، بدعت کی بہت سی تعریفیں کی، لیکن آیت اللہ جعفر سبحانی نے جو ہے وہ بہت بہترین اور عمدہ تعریف کری ہے بدعت کی. وہ کہتے ہیں کہ مختلف تعریف کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی کتاب بدعت میں انہوں نے اچھی خاصی جو ہے وہ بدعت کی بحث کری ہے، مفصل گفتگو کری انہوں نے. لیکن سید مرتضیٰ جو کہتے ہیں بدعت یعنی دین میں کسی چیز کے اضافے کرنے کا یا اس سے کچھ کم کرنے سے، یہ تعریف یعنی دین میں جو ہے اس کو انجام دینا ہے، اسے گھٹانا نہیں ہے، اور دین میں جو نہیں ہے اس کو انجام نہیں دینا ہے. مثلا بہت سی مثالیں ہوں گی، آپ لوگ کمنٹس میں بیان فرمائیں، ورنہ جو ہے گفتگو ادھر چلی جائے گی. آپ اس میں ٹیکسٹ میسیج میں لکھ کے بھیجیے گا یہ کیا چیز ہے، یعنی مثلا سوال کر سکتے ہیں، استفسار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر بعض رسم و رواج ایسے ہیں کہ جو نہ دین سے تعلق رکھتے ہیں، نہ شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کردار اہل بیت علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں، نہ ان کی سیرت میں پائے جاتے ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ اس کو مستحب کر کے جو ہے مستحب سمجھ کے انجام دیتے ہیں. بہت سی مثالیں آپ لوگ بھی ٹائپ کیجئے گا اور بیان کیجئے گا کیا کیا آپ کے یہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دین میں بالخصوص شادیوں کے مواقع کے اوپر اور دوسری جگہوں کے اوپر، یعنی کہ دوسرے عناوین کے اعتبار سے
یعنی ہر وہ چیز بدعت ہے جو دین میں نہ ہو اور دین سمجھ کے انجام دی جائے، اور جو دین میں ہو اور دین کو سے نکال دی جائے، گھٹا دی جائے، یقیناً یہ بدعت کی تعریف اختصار کے ساتھ۔ بہرحال اگر رسول اسلام فرماتے ہیں الا ان فی شہر رجب لیلۃ من حرم نوم علیہ نفسہ وقام فیہا حرم اللہ جسدہ علی النار، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ شہر رجب میں ایک رات ایسی آتی ہے، ماہ رجب میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اگر انسان اس رات میں اپنے آپ کو شب بیداری میں رکھے، یعنی جاگے، عبادت کرے، تسبیح و تحلیل دے، تو تقدیس اور رکوع سجود نماز اور ولا کے ساتھ، یعنی ولایت اہل بیت کے ساتھ، ولایت علی کے ساتھ اگر اس رات کو اپنے نفس کو پر یعنی کہ اتنا سختی سے رہے کہ عبادت میں گزارے، تو کہتے ہیں کہ حرم اللہ جسد علی النار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کے اوپر حرام قرار دے گا۔ حرم اللہ جسد علی النار، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، حرام قرار دے گا۔ یقیناً جو ولایت علی میں جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو لے کر اعمال صالح انجام دے، یقیناً ایک رات اللہ کی عبادت میں گزارے، تو یقیناً خالی ایک رات نہیں، لیکن اس خطبے میں جو خطبہ شہر رجب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں یہی ہے، کہتے ہیں وَصَافْعُ 70,000 ملک، دوسرا اسی انسان کے لیے ایک شب کی شب بیداری کے لیے، کہتے ہیں وَصَافْعُ 70,000 ملک، وہ کہتے ہیں کہ اس سے 70,000 فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، 70,000 وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ مِثْلِهِ، اور کہتے ہیں کہ یہی 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، إِلَى يَوْمِ مِثْلِهِ، یعنی یہاں تک کہ اگلے سال کا وہ مہینہ رجب آ جائے جس میں اس نے ایک رات کے لیے یعنی کہ فارغ ہونے کے بعد عبادت کری تھی، ایک رات کو اپنے اس نے عبادت کا، مثلا حالت اعتکاف، مثلا اعتکاف کا ایام گزر گئے ہیں، مثلا ایام بیدہ گزر گئے ہیں، یا لیلۃ الرغائب گزر گئی ہے، یعنی جس رات کو بھی انہوں نے اپنے لیے شہر رجب کے اندر ایک عبادت کے لیے قرار دیا ہوگا، یعنی کہ فارغ ہوا ہوگا، بالکل ایک علیحدہ سے اس نے انتظام اور انصرام کرا ہوگا، تو یقیناً اس رات تک یہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ فَإِنَّ عَادَ عَادَتُ الْمَلَائِكَةِ، کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس آنے والے سال میں بھی وہی رات جو ہے اپنی عبادت انجام دی، اللہ سے مناجات کری، توسل کری، استغفار کرا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کری، قرآن کی تلاوت کری، تاریخ سیرت اور بعض کتابوں کا مطالعہ کیا، مثلا طلاب اکرام، ذوی الاحترام، علماء اکرام، مثلا یہ امتحان کے ایام بھی ہیں، تو اگر انسان یہ تیاری بھی کرتا تو یقیناً یہ عبادت میں شمار ہوتے، تو یقیناً اس رات تک اگلے سال اگر آپ نے یہ رات پھر زندہ کری تو ملائکہ پھر یہی یعنی کہ 70,000 ملائکہ آپ سے مصافحہ کریں گے اور استغفار کریں گے آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ فرشتوں سے افضل بن جائے، لیکن بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے وہی کام انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ اس بندے کے پاس عقل ہے اور ان کے پاس مادہ ہے، یعنی شہوت کا بھی اور دوسری چیزوں کا بھی، تو اس شہوت کو پر انسان کا نفس غالب آ جائے، عقل غالب آ جائے اور روحانیت اس کی مضبوط ہو جائے، تو یقیناً یہی فرشتے اس بندے سے مصافحہ کریں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے۔ آگے فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم قال من صام یوما واحدا، جس کسی انسان نے بھی ایک دن روزہ رکھا، شہر رجب ودا ہونے والا، ختم ہونے والا، ثم قال من صام یوما واحدا من شهر رجب او من الفزع الاکبر واجیر من النار، جس کسی انسان نے بھی ایک روزہ رکھا ہے اس مہینے کے اندر تو یقیناً وہ رجب کے اندر اگر
جس کس نے بھی ایک روزہ رکھا تو یقیناً وہ جہنم کی سختی، قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے امان سے آزاد ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ آگے رسول اسلام نے روزہ داروں کے لیے بالخصوص اس مہینے میں روزے کی بہت عظمت ہے۔ روزہ ہی ہمارا اس مہینے میں مخصوص پہلو ہے، مخصوص جہت ہے۔ آگے فرماتے ہیں رسول اسلام اور روزے داروں کا احترام اس مہینے میں جو ہے اسپیشل طریقے سے کیا جائے گا۔ اسپیشل آفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کا، رسول اسلام کا، یہ تعلیمات رسول اسلام ہے۔ فرماتے ہیں ان فی الجنت قصرا لا يدخلہ الا الصوام۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک محل ہوگا، ایک محل ہوگا، عالی شان محل، جنت کا محل۔ دنیا یہاں محل بنانے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لیکن جنت میں محل اگر مل سکتا ہے تو رسول اسلام فرماتے ہیں ان فی الجنت قصرا لا يدخل الا الصوام الرجب، کہ اگر جنت کے اندر ایک قصر محل ہے، بہترین عالی شان بنگلہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر لا يدخلہ الا الصوام الرجب، اس مہینے میں کوئی داخل نہیں، کہتے ہیں کہ اس جنت کے قصر میں، اس جنت کے محل میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لا يدخل الا صوام الرجب، جو انسان رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے صرف وہی داخل ہو سکتا ہے اس محل میں۔ تو اس محل میں جانے کی پرمیشن کیا ہے؟ رجب کے مہینے کے روزے۔ اللہ اکبر، محل میں جانا ہے، اچھے بنگلے میں جانا ہے، جنت کے قصر میں جانا ہے، رجب کے اندر روزہ رکھو۔ مسئلہ شرعی اگر کسی کے اوپر واجب روزے ہیں تو وہ مستحب روزے کی نیت نہ کرے، باقاعدہ اپنے قضا روزے کی نیت کرے، اس کا قضا بھی ادا ہو جائے گا اور اس مستحب کا بھی ثواب مل جائیں گے۔ رجب کے مہینے میں روزے دار رکھنے، روزے داروں میں شامل ہوگا وہ، اور وہ اس قصر میں جائے گا، اس محل میں جائے گا۔ جنت کا قصر مل رہا ہے روزے کے بعد۔ آگے رسول اسلام نے اس مہینے کی اور اس مہینے میں کی بلندیوں کے لیے، یعنی کہ اس مہینے کی عظمت کے لیے پھر فرمایا اہل رجب کے لیے، یعنی کہ کہتے ہیں اذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش اين الرجبیون۔ اللہ اکبر، رسول اسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو عرش سے من یوم القیامت نادى مناد من بطون العرش، یعنی عرش سے ایک منادی ندا دے گا، آواز دے گا، اہل رجب کہاں ہیں؟ این الرجبیون، اہل رجب کہاں ہیں؟ جو رجب میں روزہ رکھتے تھے، جو رجب میں اسپیشل طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، جو رجب میں استغفار کیا کرتے تھے، جو رجب کے مہینے میں توبہ کیا کرتے تھے، تحلیل و تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ این الرجبیون، کہاں ہیں؟ یہ آواز آئے گی، ندا ہو زمین عرش سے قیامت کے دن۔ کہتے ہیں فَيَقُومُ أُنَاسٌ يُضِيعُ وُجُوهُمْ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَمْعِ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ تِيجَانُ الْمَلَكِ مُكَلَّلَةً بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، بس اس وقت کچھ لوگ اٹھیں گے، أُنَاسٌ يُضِيعُ وُجُوهُمْ، کچھ لوگ اٹھیں گے جب یہ آواز آئے گی کہ کہاں ہے رجب والے، تو کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، یُضِيعُ وُجُوهُمْ، جس کے چہرے چمکدار ہوں گے، بہترین نورانیت ان کے چہروں کے اوپر ہوگی، ان کے سروں پر بادشاہوں کی طرح گوہر و موتی اور یاقوت کے تاج ہوں گے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اہل الجمع علی رؤوسہم تیجان الملک، یاقوت کے تاج ہوں گے، موتیوں کے۔ کہتے ہیں ما کل واحد منہم 1000 ملک عن یمینہ و1000 ملک عن یسارہ یقولون حنیا لک کرامت اللہ عز و جل یا عبداللہ۔ کہتے ہیں کہ 1000 ملک، 1000 فرشتے ایک سائڈ چلیں گے، 1000 فرشتے دوسری سائڈ ہوں گے، اور وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے وَأَلْفُ مَلَكٍ عَنْ يَسَارِهِ، اور وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے حنیا لک کرامت اللہ، اے بندے تجھے یہ کرامت، یہ تیری شان و شوکت اللہ کے نزدیک
یہ تیری عظمت، یہ تیری رفت، یعنی استقبال کرا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل رجبیون کا، اہل رجب والوں کا. کہتے ہیں کرامت اللہ عز و جل یا عبداللہ حنی لک، مبارک ہو تمہیں یہ شان و شوکت، یہ کرامت، یہ عزت و احترام، یہ رسپیکٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا احترام کرا رہا ہے معصوم فرشتوں کے ساتھ. 1000 ملک، 1000 کیا شان ہوگی اس بندے کی اہل رجب میں اور روزہ رکھنے والوں کی، استغفار تسبیح و تحلیل اہل رجب کو احیا کرنے والوں کی، کہ اللہ استقبال کرا رہا ہے 1000 فرشتوں کو. اللہ اکبر، یہ بندہ کتنا عظیم ہے. اگر اس رجب کے مہینے کی فیات النداء من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی، کہتے ہیں عبادی و امائی، اے میرے بندے، اے میری کنیز خاص، وعزتی و جلالی لأکرمن مسواکم ولا اجزیلن، کہتے ہیں اے میری، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اے میرے بندے اور اے میری کنیزوں، میری عزت و جلالت کی قسم، تمہارے مقام کو بہت محترم اور تمہاری جزا کو بہت فراواں قرار دوں گا میں. یعنی مقام عظیم ہوگا، تمہاری جزا عظیم ہوگی. اگر فرماتے ہیں وَلَأُعْطِيَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرْفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنت کے کچھ ایسے گھر تمہارے نام کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں، جنت کی نہریں جس میں ہمیشہ رہو گے. یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. نعم الاجر العاملین، بہترین اجر، بہترین جزا ہے عاملین کے لیے. جنت میں گھر، اس کے نیچے نہریں، کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورت حسین نظارہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکان جو ہے وہ جنت میں، اس کے نیچے نہریں. اللہ اکبر، فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں انکم تطوعتم بالصوم لی فی شہر عظمت حرمتہ، تم نے روزے کے ذریعے اس مہینے میں میری اطاعت کی ہے، جس کی حرمت کو مہینے میں بہت عظیم بنایا ہے. یعنی جو روزہ آپ نے اس مہینے میں رکھا ہے اس نے بہت عظیم بنا دیا ہے. اس کے ذریعے سے تم نے اس مہینے کی تعظیم کی ہے، عزت کی ہے، رسپیکٹ کی ہے. کتنا عظیم ہے انسان جو ہے وہ ایک روزہ رکھ سکتا ہے. آگے فرماتا ہے وَأَوْجَبَتْ الْحَقُّ مَلَائِكَةِ أَدْخُلُوا عِبَادِي وَإِمَائِ الْجَنَّةِ، میں اپنے فرشتوں پر واجب قرار دوں گا کہ ان میں میرے بندوں اور کنیزوں کو جنت میں داخل کریں. فرشتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے ان بندوں کو جنت میں. امام جعفر صادق ثم قال جعفر محمد، یعنی امام صادق علیہ السلام، ھذا لمن صام من الرجب، یعنی فرشتے احترام کریں گے، استقبال کریں گے. دوسرے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین اجر دے گا، بہترین قسم کا اجر، یعنی کہ مکانات دے گا، اور ان مکانات میں کے نیچے دریا، نہریں جاری ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم نے روزے کے ذریعے سے اس مہینے کی اس عظمت کو احیا کیا، یعنی زندہ کیا، احترام کیا، تو میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا ادخلوا عبادی و اماء الجنہ، میری کنیزوں کو، میرے بندوں کو، یعنی جو خواتین حضرات جو روزہ رکھتی ہیں اس مہینے میں، کنیزیں خاص بن جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور بندے یعنی لوگ. کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ھذا لمن صام من الرجب شیئا، یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا، ولو یوما واحد، چاہے ایک ہی دن کیوں نہ رکھا ہو، فی من اولہ ووسطہ وآخرہ، چاہے شہر کے ابتدائی ایام میں اس مہینے کے، یا درمیانی ایام میں، یا آخری ایام میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ لوگوں سے
آپ لوگوں کے حق میں دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے رب کے رزق حلال میں وسعت عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم کثرت کے ساتھ آپ کو علوم اہل بیت سے آشنائی کراتے رہیں، آپ لوگ ہمارے اس مشن میں ساتھ رہیں کہ آپ اس درس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس ثواب عظیم میں شرکت فرما سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، فقط والسلام، الی اللقاء ان شاء اللہ۔